السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین محترم، عرس خواجہ غریب نواز ہمارے دلوں کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے، لیکن ایک اعلان نے اس سے قبل ایک ہلچل سی برپا کر دی ہے۔ وہ اعلان یہ ہے کہ امسال عرس خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی بریلوی نہ تقریر کر سکتا ہے، نہ سلام پڑھ سکتا ہے، نہ اپنے نعرے لگا سکتا ہے، اور نہ لٹریچر پمپلیٹ وغیرہ تقسیم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں پر سخت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ کس وجہ سے اجمیر شریف کے خادمان اور سجادگان اور وہاں کی کمیٹی کے ممبران نے یہ قدم اٹھایا اور بریلویوں پر یہ سخت پابندی عائد کر دی؟ لہٰذا اس کے بعد ہی سے بریلوی بھی اپنا بیان دے رہے ہیں، کوئی آپس میں تلخ کلامی بھی پیش کی جا رہی ہے، لیکن آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حکم نافذ کیا گیا؟ حضرات گرامی، تو آئیے سب سے پہلے ہم سید سرور چشتی کا وہ بیان بھی سماعت کر لیں کہ انہوں نے جو بیان اپنا جاری کیا ہے، لہٰذا اس میں سبب بھی بتایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بتایا ہے انہوں نے کہ ان تمام تر باتوں سے ماحول خراب ہوتا ہے اور عرس کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تو ان کی بات بھی سنیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ پھر میں یہ بتاؤں گا آپ حضرات کو آخر ان دونوں بارگاہوں سے یہ تلخ کلامی کا آغاز کس طرح سے ہوا اور کیوں ہوا اور اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلے آپ حضرات بریلوی کو سماعت کر لیں۔ یہ افواہوں کا بازار گرم ہے کہ ہم نے بریلوی حضرات کو درگشی پانے سے روکا ہے۔ یہ گھر دولت سب کے لیے کھلا ہے، یہ نائب النبی عطائے رسول کی آستانہ ہے، تو یہاں کس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہاں ہر دھرم سمپردائے، ہر مذہب و ملت، ہر ڈینامینیشن، ہر واک آف لائف اور ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں۔ ہاں، غیر جانبدار نعروں کی بنا دی ہے، وہی نعرے یہاں چلیں گے جو ایج اولڈ ٹریڈیشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی نعرے لگیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق معین یا معین، حق فرید یا فرید، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے ہٹ کے کوئی مسلک کی نعرے نہ لگائے۔ ان نعروں کی وجہ سے یہاں ماحول خراب ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور برسوں سے ماحول خراب کیا جا رہا ہے ان نعرے بازیوں کی وجہ سے۔ اور دوسرے یہ ایک ایج اولڈ ٹریڈیشن ہے، زمانہ قدیم سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی اور سلام پڑھنا ہے تو اپنے اپنے مدارس اور اپنے مسجدوں میں جا کے پڑھیں، یہاں نہیں۔ اور ایک شخص نے جو نام نیاد کا سید ہے، کوئی شاہنواز ہے، احمدآباد سے نکالا 2 منٹ 45 سیکنڈ کا کہ اجمیر چلو، ان راضیوں کو مارو اور اپنے گلے میں لکھو آئی ایم بریلوی، تو اس کی تھانے میں کمپلین بھی کر دی گئی ہے، درگاہ تھانے میں CI صاحب کی وہاں پین ڈرائیو کے ساتھ۔ قانون کا بول بالا ہے، یہاں کسی قسم کی بدتمیزی۔ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ سید سرور چشتی نے بریلوی علماء کے تقریر نہ کرنے کی پابندی لگانے پر اور سلام و کلام پر پابندی لگانے پر کیا سبب انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جھگڑا اور فساد ہوتا ہے، ماحول خراب ہوتا ہے، بدامنی پھیلتی ہے۔ دیکھیے حضرات گرامی، آج ایک اخبار کو میں نے پڑھا، اس کی سرخی یہ تھی کہ آخر اجمیر کے خادمان یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت کے کلام و سلام میں کیا کمی ہے۔ لہٰذا لیکن اس سے پہلے میں آپ حضرات کو اس کے پس منظر پر لے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرات گرامی آپسی تنازع، آپسی تلخ کلامی اور ایک دوسرے کے مفاد، اپنے مفاد کی خاطر ایک دوسرے کو برا کہنا، لہٰذا یہ پیچھے سے کچھ پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ حضرات گرامی اس سے قبل تقریباً 4 یا 5 سال قبل عرس رضوی میں یہ اعلان ہوا تھا کہ اجمیر نہ جائیں مسلمان۔ لہٰذا اسی کو لے کر کے اجمیر سے بھی بیان بازی ہوئی اور ادھر سے بھی بیان بازی ہوئی۔ لہٰذا انہی بیان بازیوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے بعض لوگوں کو مردود اور ملعون تک کہا۔ لہٰذا بریلوی اجمیر کے لوگوں کو شیعہ اور رافضی کا خطاب دیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اجمیر کے جو لوگ ہیں، اجمیر کے جو خادمان ہیں، وہ بریلویوں کو ناسوی اور خارجی کا خطاب دیتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ دونوں طرف سے
آپس میں بگاڑ اور نا اتفاقی پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت اسی کشمکش میں ہیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کریں اور ان کے عرص پاک میں حاضر ہوں اور ان کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو خم کریں۔ لیکن آپ حضرات کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آخر اس میں کہاں تک کون صحیح ہے، لہٰذا یہ آپ حضرات بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔